دو بھائی فرینک کارنے اور ڈین دونوں کے پاس ایک بہت بڑا سپنا تھا، لیکن اپنی ماں سے لیے ہوئے $600 ان دونوں نے ایک پیزا کی شاپ کھولی اور اس کا نام رکھا پیزا ہٹ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک چھوٹے سے قصبے سے سٹارٹ ہونے والا یہ پیزا چین دنیا میں اپنا ایک مقام بنائے گا۔ اگلے 1-2 سالوں کے اندر انہوں نے اپنے پیزا ہٹ کی شاپس کو ایک نئی پہچان دی۔ وہ تمام لال چھتیں اور پیزا کی مسحور کن خوشبوئیں آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ پوری دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد پیزا ہٹ نے رخ کیا پاکستان کا 1990 کی دہائی میں، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے اندر ایک بھرپور کامیابی حاصل کی۔ پیزا ہٹ ایک نیا احساس تھا۔ یہ صرف پیزا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے ساتھ اس کی ایک اپنی الگ پہچان تھی، ایک نیا کلچر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ باہر جا کر کھانے کے لیے پیزا ہٹ ایک فرسٹ چوائس بن چکا تھا۔ ان کی رمضان ڈیلز اور سیلڈ بارز اتنا مشہور ہوئے کہ لوگوں نے ان کو ایسے محسوس کیا کہ تمام طرح کے کھانے انہوں نے اپنی پلیٹ میں ڈال لیے ہوں۔ آل یو کین ایٹ ڈیل 2010 میں $5.99 کے پرائس پوائنٹ کے اوپر لانچ کی گئی، لیکن اگلے سال رمضان کے سٹارٹ پر اس کی قیمت $6.99 کر دی گئی۔ لیکن اسی سال رمضان کے 15 دن گزرنے کے بعد اس میں مزید $100 کا اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹیکس کے ساتھ اس کی قیمت ایک عام کسٹمر کو $930 چارج ہونا شروع ہو گئی۔ 2012 میں پیزا ہٹ نے اپنی مشہور زمانہ آل یو کین ایٹ ڈیل کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا شروع کیا اور ایک نئی ڈیل جس کا نام رمضان فیسٹا رکھا وہ انٹروڈیوس کروائی۔ لیکن اس کے اندر ایک پرابلم یہ تھی کہ یہ پیزا ریگولر پیزا تھا اور لوگ صرف ایک ہی دفعہ کھا سکتے تھے۔ لیکن اس سب پرائس ہائیک کے باوجود لوگوں میں پیزا ہٹ کا کریز اتنا تھا کہ لوگوں کو افطار سے 1 گھنٹہ پہلے تک اپنی ریزرویشن کروانی پڑتی تھی، اور بعض اوقات ان کو افطاری کے 1 گھنٹے کے بعد بھی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پیزا ہٹ شاید ان تمام کمپنیوں کی طرح جو ایک اپنی بلندی کو چھوتی ہیں، اس کے بعد انہوں نے انوویشن اور کوالٹی کے اوپر فوکس کم کر دیا، اور کسٹمر آہستہ آہستہ ان سے دور ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے نہ ٹیسٹ اور نہ کوالٹی کے اوپر لوگوں کو اعتبار رہا۔ اور پھر مقابلہ شروع ہوا، نئی کمپنیز آنا شروع ہوئیں اور پیزا ہٹ پیچھے رہ گیا۔ پیزا ہٹ کے فارمر کوالٹی ایشورنس مینیجر کے مطابق آہستہ آہستہ پیزا ہٹ گلوبل نے پیزا ہٹ پاکستان کو لو کوالٹی اور لوکل وینڈرز کے انگریڈینٹس استعمال کرنے کے اوپر مجبور کرنا شروع کیا۔ ایک ریزسٹنس تو اندر سے آئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام امپلائیز اس پریشر کے اندر دبنا شروع ہوئے، اور پھر وہ سفر چلا جس کی وجہ سے پیزا ہٹ آہستہ آہستہ پاکستان کی انڈسٹری سے اور پاکستان کے لوگوں کے معیار سے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران ڈومینوز نے پیزا ہٹ کے ایک سٹار امپلائی محمد احسن کو اپریل 2005 میں اپنا CEO بنایا۔ محمد احسن نے ڈومینوز کو ان تمام لاسز کے ساتھ کور کیا اور اس کمپنی کو پروفیٹیبل کیا۔ نئی چینز بننا شروع ہوئیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر پیزا کا ٹیسٹ بھی مزید ریفائن ہوتا گیا اور نئے طرح کے فلیورز بھی انٹروڈیوس ہوتے رہے۔ محمد احسن کے مطابق انہوں نے 3 چیزوں کے اوپر کام کیا۔ نمبر 1 آپریشنل ایفیشنسی، نمبر 2 ہٹنگ دا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ان اے پازیٹیو وے، اینڈ دین نمبر 3 گروئنگ بائی 70% ایچ ایئر۔ اس سے پہلے ڈومینوز بھارت میں اپنے بہترین مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی وجہ سے ایک نام بنا چکا تھا، اور اس دوران پاکستان میں انڈین ڈرامے اور ٹی وی ایڈز بھی بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے۔ ڈومینوز کی پاکستان میں انٹری اس چیز کا ایک ثبوت تھی کہ پاکستان کی مارکیٹ اس پیزا چین کے لیے ریڈی ہے۔ دوسری طرف پیزا ہٹ کے تمام فرینچائزیز اپنی سیکنڈ جنریشن آف اونرشپ کی طرف گزر رہے تھے، اور اس دوران لوگوں کا فوکس بھی کم رہا، جس کی وجہ سے پیزا ہٹ میں کوالٹی، مینجمنٹ اور آپریشنل ایفیشنسی کے چیلنجز نظر آنا شروع ہوئے۔ نئی آنے والی چینز جیسا کہ پاپا جونز اور براڈ وے نے ایک نئی پہچان بنائی، اور انہوں نے نئے طرح کے فلیورز انٹروڈیوس کروانا شروع کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو چیزیئرز پاکستان میں ایک بہت بڑا نام بن چکا ہے، جو کہ لاہور اور اسلام آباد میں اپنی منفرد طرح کی سرونگ کو لے کر چل رہا ہے۔ کیا پیزا ہٹ پاکستان کے اندر اپنی واپسی کرے گا؟ کیونکہ ریسنٹلی پیزا ہٹ نے پاکستان کے اندر اپنی 2 نئی برانچز اوپن کرنے کا انڈیکیشن دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پیزا ہٹ پاکستان میں اسی طریقے سے واپس آئے گا جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ میں پاکستان کے اندر پیزا کلچر کی بنیاد رکھی۔